السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں یا اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے کتاب اور صاحب کتاب کو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو، وسعت علم اور اس کی پختگی کے لیے مطالعہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسانی زندگی کی بقا کے لیے دانا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطالعے کے بغیر قلم کے میدان میں ایک قدم بڑھانا بھی مشکل ہے۔ علم انسان کا امتیاز ہی نہیں بلکہ اس کی بنیادی ضرورت بھی ہے۔ المختصر یہ کہ جس کی تکمیل کا واحد ذریعہ مطالعہ ہے اور مطالعہ ایک سماجی ضرورت بھی ہے۔ مطالعہ استعداد کی کنجی اور صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا بہترین آلہ ہے۔ یہ مطالعہ ہی کا کرشمہ ہے کہ انسان ہر لمحے اپنی معلومات میں وسعت پیدا کرتا ہے اور زاویہ فکر و نظر کو وسیع کرتا ہے۔ مطالعہ ایک ایسی دوربین ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا کے گوشے گوشے کو دیکھتا ہے۔ مطالعہ ایک طیارے کے مانند ہے جس پر سوار ہو کر مطالعہ کرنے والا دنیا کے چپے چپے کی سیر کرتا رہتا ہے اور وہاں کی تعلیمی، تہذیبی، سیاسی، اقتصادی احوال سے واقف ہوتا ہے۔ کبھی سورش کاشمیری نے کہا تھا، کسی مقرر کا بلا مطالعہ تقریر کرنا ایسا ہی ہے جیسے بہار کے بغیر بسنت منانا یا لو میں پتنگ اڑانا۔ یہ تو ایک مقرر کے لیے بات تھی، لیکن ٹھیک یہی صورت ہر انسان کے لیے بھی واقعی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ آج کے لوگ لکھنے والے زیادہ اور پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں تحریر کی اثر آفرینی ختم ہو گئی ہے۔ اسی لیے تحریر کو مؤثر بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ ایک صفحے کو لکھنے کے لیے 100 صفحات کا مطالعہ کریں۔ اور کسی پروفیسر نے کہا تھا کہ مطالعے کی غرض علم کا حصول اور راہ عمل کی تلاش ہے۔ شیشے کے اندر اگر مشک ہو تو کھلنے کے بعد بھی خوشبو ضرور پھیلتی ہے۔ اسی طرح جب ایک قلمکار کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، تو اس کی تحریر میں قوت اور اثر ہوتا ہے، اور جب بندہ زبان کھولتا ہے تو اس کو مطالعے کی وجہ سے اس کی زبان میں تاثیر بھی ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، تامر سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنر نہفتہ باشد۔ جب زبان کھولتا ہے تو اس کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں ظاہر ہوتی ہیں۔ دوستو، عربی کا ایک مشہور مقالہ ہے کہ زمانے کا بہترین دوست کتاب ہے۔ کتاب سا کوئی مخلص دوست بھی نہیں ہوتا۔ کتابوں کا مطالعہ انسان کی شخصیت کو ارتقاء کی بلند منزلوں تک پہنچانے کا اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ الغرض رہی مطالعہ کے حوالے سے گفتگو، لیکن مطالعہ کیا کیسے جائے، مطالعے کے انداز کیا ہو، اس کی نشست اور برخاست کیسے ہو، ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے جناب محمد آصف اقبال صاحب کی بہترین کتاب مطالعہ کیا، کیوں اور کیسے، یہ ایک لاجواب کتاب ہے جو مختصر سے 86 صفحات پر مشتمل ہے، جس کے ناشر ہیں مکتبہ اہل سنت پرتابل مہاراج گنج یوپی۔ اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے ہم اسکرین پر ان کے نمبرات دکھا رہے ہیں، آپ وہاں سے رابطہ کر کے اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کتاب میں مطالعے کے لغوی و اصطلاحی تعریف، مطالعے کے فوائد و منافع، مطالعے کے مقاصد، مطالعہ اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کار، مطالعے میں حائل اسباب و عوامل، مطالعے کا طریقہ کار، مطالعہ اور طلباء کی روش، مطالعہ کا حاصل وغیرہ جیسے بہترین عناوین کے تحت ایک کتاب ہے۔ آپ کے دل میں اڑتے ہوئے تمام سوالات کو، کتاب دوستی کے حوالے سے اٹھنے والے تمام خدشات، کتاب خانی کے حوالے سے موجود تمام آپ کے شکوک کا دور کرتی ہے۔ ہم اس درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ کتاب پسند آتی ہو تو لازمی طور پر خریدیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔